السلام علیکم. مائی نیم از راجدہ ہاشمی. ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں MGT 101 لیکچر 2. لیٹس سٹارٹ. ٹائپس آف ٹرانزیکشن. لاسٹ لیکچر میں ہم نے ٹرانزیکشن کو بہت اچھے سے سمجھا. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم نے ان کی ٹائپس کو پڑھنا ہے. اس میں ہے پہلے کیش ٹرانزیکشن اور سیکنڈ ہے کریڈٹ ٹرانزیکشن. دو ٹائپس ہیں اس ٹرانزیکشن کی. پہلی ہے کیش ٹرانزیکشن. ہم سٹارٹ کرتے ہیں کیش ٹرانزیکشن سے. جو بھی چیز ہم نقد خریدتے ہیں، پیسے پے کر کے چیز خریدتے ہیں، وہ ہوتی ہے کیش ٹرانزیکشن. اس کو ہم اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کوئی ہم شاپ پر گئے ہیں، ہم نے ان سے کہا ہے کہ ہمیں 2 kg چینی دے دیں. تو شاپ کیپر نے کیا کیا ہے، 2 kg ہمیں چینی دے دی اور اس کے متبادل میں ہم نے ان کو پیسے پے کر دیے ہیں، کیش پے کر دیا. وہ ہوتی ہے کیش ٹرانزیکشن. یہاں پہ آپ دیکھیں گڈ سولڈ یا سروسز پرووائڈیڈ، یہ کنزیومر کی طرف سے ہوتے ہیں اور سپلائر کی طرف سے. یہ دونوں کیا کرتے ہیں، یہ جب چیزیں پرچیز کرتے ہیں یا سیل کرتے ہیں یا سروسز پرووائڈ کرتے ہیں یا گیٹ کرتے ہیں، تب یہ پیمنٹ پے کرتے ہیں. کوئی بھی ٹیچر ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ پڑھاتا ہے تو وہ اپنی جاب کے لحاظ سے اپنی پے تو لیتے ہی ہے نا. اور اس کے ساتھ ہی جیسے گڈ سولڈ ہوتی ہیں، وہ بھی اسی طرح چیزیں مارکیٹ میں جب آتی ہیں، ذرا اس کو ہم خریدنے جاتے ہیں تو پیسے تو ہم پے کرتے ہیں. تو ہم پیمنٹ کے عوض سپلائر یا کسٹمر کے ذریعے پیمنٹ پے کر کے چیز کو خریدتے ہیں. اس میں کسٹمر بھی انوالو ہوتے ہیں، سپلائر بھی انوالو ہوتے ہیں اور گڈ سولڈ بھی انوالو ہوتے ہیں. نیکسٹ ہے، اس میں ہے ایگزامپل دی گئی ہے، باسط پرچیز اے موبائل فون اینڈ پیڈ 15,000 روپیز. اس نے باسط نے ایک موبائل فون پرچیز کیا ہے اور ایٹ دا ٹائم اس نے 15,000 پے کر دیا. وہ ہماری کیش ٹرانزیکشن ہے. اسی طرح کریڈٹ ٹرانزیکشن کون سی ہوتی ہے، ہم نے کہہ دیا شاپ کیپر سے جا کے کہ پلیز آپ ہمیں اتنے پیسوں کی چیز دے دیں، 2 kg چینی دے دیں، لیکن آپ ہمارے بک آف کیپنگ ریکارڈ میں ہماری کھاتے میں لکھ لیں، ہم آپ کو اس کے پیسے 1 ہفتے بعد پے کر دیں گے. تو وہ ہماری کریڈٹ ٹرانزیکشن ہے. تو شاپ کیپر کیا کرتا ہے، وہ ہمیں چینی دے دیتا ہے اور ہمارے ساتھ ہی ہمارا نام لکھا ہوتا ہے، ڈیٹ لکھی ہوتی ہے اور وہ ہمیں پیمنٹ لکھ لیتا ہے کہ یہ بندہ ہمیں اس ڈیٹ کو پیمنٹ کر کے جائے گا. تو وہ ادھار پہ ہمیں چیزیں دے دیتا ہے. باسط نے پرچیز کیا موبائل، پرومس کیا ہے ٹو پے اٹس پیمنٹ ان فیوچر. ہاں جی، وہ 1 ہفتے بعد 1 مہینے بعد اس کی پیمنٹ لوٹا دے گا، لیکن اس نے موبائل ادھار پہ لے لیا ہے. اس میں بھی یہی چیزیں شامل ہوتی ہیں. اگر آپ ادھار سے چیزیں لے رہے ہیں تو وہ بھی اسی میں شامل ہوتا ہے. گڈس سولڈ یا سروسز پرووائڈیڈ کسٹمر اور سپلائر کے تھرو جو بھی ہوگا، اس میں تھا پیمنٹ شامل تھی، لیکن یہاں پہ ہے بیسڈ آن انوائس. بعض اوقات ہاں جی انوائس پہ ہم چیزیں خرید لیتے ہیں. بعض اوقات جو زیادہ کمپنیز والے ہوتے ہیں، فیکٹریز والے ہوتے ہیں، وہ ایک انوائس بنا کر دے دیتے ہیں کہ آپ اس ڈیٹ کو آگے ہم سے پیسے لے لیجئے گا. بعض اوقات ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہہ دیتے ہیں، اپنا بلینک چیک دے دیتے ہیں کہ اس دن ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں گے، آپ نکلوا لیجیے گا. اس کے بعد ہے ڈیٹرز اینڈ کریڈٹرز. ڈیٹرز کون سے ہوتے ہیں اور کریڈٹرز کون سے ہوتے ہیں، یہ ہم اس میں پڑھیں گے. کیش ٹرانزیکشن کازز انکریز اور ڈکریز ان کیش بیلنس، بینک بیلنس. ہاں جی، کیش ٹرانزیکشن کی مدد سے کم یا زیادہ، انکریز یا ڈکریز کیش بیلنس ہو سکتا ہے ہمارے اکاؤنٹس میں. وہ کیسے ہو سکتا ہے، آفٹر ٹرانزیکشن انکریز. ہمارے پاس یہ پیسہ پڑا ہوا ہے بیفور ٹرانزیکشن سے پہلے ہمارے پاس کتنا پیسہ پڑا ہوا ہے، 1 2 3 4 اینڈ 5 کاپیز آف ڈالرز میں ہمارے پاس موجود ہیں. تو ہم نے کیا کرتا ہے، یہ ہم نے بینک کو کیش پے کرنا ہے، یا ہم نے کسی کو کہا تھا ہم آپ سے ادھار چیزیں لے رہے ہیں، ہم نے اس کو پیسے پے کرنے ہیں. جب ہم اس کو پیسے پے کریں گے، اس کے بعد ہمارے پاس آفٹر ٹرانزیکشن ڈکریز اماؤنٹ رہ جائے گی.
वन बंडल। इसी में ये देखिए आप कैश ट्रांजेक्शन इधर क्रिएट अकाउंट्स रिसीवेबल जो होते हैं ना, जिससे हमने पैसे रिसीव करने हैं वो अकाउंट रिसीवेबल होते हैं, वो हमारे डेटर्स होते हैं, और जिनको हमने पैसा पे करना है, ठीक है, उधार पे चीज़ें ली हैं उनका पैसा हमने अभी पे करना है, वो हमारे क्रेडिटर्स हैं। और जो एक दुकानदार है जिसने हमसे पैसे लेने हैं वो हम उसके लिए डेटर हैं। आगे ना समझ, जिस दुकानदार ने हम मुझसे पैसे लेने हैं मैं उसका डेटर हूँ, और जिस दुकानदार जो दुकानदार है जिसको मैंने पैसे पे करने हैं मैं उसका क्रेडिटर हूँ। दुकानदार ने रिसीव करने हैं मुझसे पैसे, मैं डेटर हूँ, और मैंने दुकानदार के पैसे पे करने हैं, मैंने देने हैं दुकानदार को पैसे, मैं उसके लिए पेबल हूँ, क्रेडिटर हूँ। आगे ना इसको ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया ना कि डेटर्स कौन से होते हैं, जिससे हमने पैसे लेने होते हैं, रिसीव करने होते हैं, जो हम जिनके पास हमारा पैसा गया हुआ है और हमने उनसे पैसा लेना है, तो वो डेटर्स होते हैं। जिनसे पैसा लेना है वसूल करना है वो डेटर्स हैं। और जिसने पे करना है, मैंने पे करना है दुकानदार का 2 किलो चीनी के पैसे, मैं उसके लिए पेएबल हूँ, क्रेडिटर भी हूँ उसके लिए, मैं क्रेडिटर हूँ उसके लिए। जिससे हमने पैसे लेने हैं वो डेटर है, जिसको हमने पे करने हैं हम उसके लिए क्रेडिटर हैं। आ गई ना समझ। इसमें उन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है कैश पेमेंट की और कैश सप्लायर की। दिस ट्रांजैक्शन क्रिएट्स कमिटमेंट ऑन अ कस्टमर फॉर सप्लायर विच इज रिकॉर्डेड एज लायबिलिटीज। एक बंदे ने, मैंने 2 किलो चीनी के पैसे एक दुकानदार के देने हैं, तो मैंने उसको क्या कहा कि मैं आपको 1 हफ्ते बाद दे दूँगी, तो मेरी ये लायबिलिटी है, मैंने उसको पे करने हैं, मेरी ये जिम्मेदारी है, ठीक है, एज ए क्रेडिटर। नेक्स्ट है डेटर। डेटर मैंने आपको पीछे बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। इसमें ये देखिए, इसमें हम एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। ये है यासीन, गुड्स सोल्ड टू यासीन ऑन क्रेडिट टर्म्स। यासीन को चीज़ें बेच दी गई हैं क्रेडिट टर्म से। इन द फर्स्ट ट्रांजेक्शन इट इज सोल्ड गुड्स टू यासीन ऑन क्रेडिट, दिस क्रिएट्स अ कमिटमेंट फॉर कलेक्शन ऑफ मनी इन फ्यूचर। ठीक है, उसने कमिटमेंट कर लिया कि मैं आपको फ्यूचर में पैसे पे कर दूंगा, वो हमारी क्या है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश रिसीव्ड फ्रॉम यासिन आफ्टर 1 मंथ ऑफ सेल, जो हमने सेल उसको चीज़ें की थी उसके ऊपर हमने जो पैसा ले लिया वो हमारी कैश ट्रांजेक्शन। इन सेकंड टर्म ट्रांजेक्शन्स एंटिटीज कलेक्शन कैश फ्रॉम यासिन ऑल्सो फिर द पास्ट कमिटमेंट। आ गई आपको समझ। उसने जो हमें पैसे पे कर दिए हैं, चीज़ें कैश दे दिया है, चीज़ें ले ली हैं, ठीक है, या पहले चीज़ें ले ली थी, अब उसने हमारी पेमेंट दे दी है 1 महीने के बाद, वो हमारी कैश ट्रांजेक्शन बन गई है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन वही चीज़ है, इसमें भी मैंने आपको बड़े अच्छे से समझाया है। क्रेडिटर्स जो होते हैं वो अकाउंट रिसीवेबल होते हैं और लायबिलिटी होती है। इसमें हम वही मिसाल दोबारा से लेते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम मरियम, हमने गुड्स परचेज़ की हैं मरियम से और हमने उनको पैसे नहीं दिए, हमने उसको कहा है कि हमें उधार पे चीज़ें दे दें, तो ये हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। लेकिन हमने पे कर दिए मरियम को आफ्टर 1 मंथ, हमने मरियम को 1 महीने के बाद वो पैसे पे कर दिए, वो हमारे कैश ट्रांजैक्शन है और मरियम के लिए हम रिसीवेबल हैं। मरियम ने हमसे पैसा रिसीव करना है, ठीक है। पहली टर्म में उसने क्रेडिट पर चीज़ें ली हैं और सेकंड टर्म में उसने ट्रांजैक्शन में मरियम ने उसके पैसे पे कर दिए, मरियम को पैसे पे कर दिए हैं, उसकी कैश ट्रांजैक्शन बन गई है।
اس میں اکاؤنٹنگ کویشنز ہیں انکریز ان لیفٹ سائڈ اینڈ انکریز ان رائٹ سائڈ. جب دونوں چیزیں کیش پے کر دیا چیزیں لے لیا وہ ہو گیا ونس انکریز لیفٹ سائڈ اینڈ انکریز رائٹ سائڈ. سمجھ آ گئی ہے. ڈکریز بہت سائڈ تھا جب اس میں بھی وہی ہوتا ہے کہ چیزیں ہم نے لے لی ہیں اور ساتھ کے ساتھ ہی ہم نے پیسے پے کر دیے ہیں. نہ کسی نے ہم سے لینا ہے نہ ہم نے کسی کا دینا ہے. دونوں سائڈز ڈکریز ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے. انکریز ون سائڈ اینڈ ڈکریز another سائڈ. ٹھیک ہے. یہ چیزیں یہ سچویشن اس ٹائم ہوتی ہے جب ہم ادھار پہ چیزیں لیتے ہیں. انکریز ون سائڈ. میں نے ادھار پہ چیزیں لے لی ہیں چیزیں میرے پاس آ گئی ہیں لیکن میں نے اس کو پیمنٹ دی ہی نہیں ہے تو اس شاپ کیپر کے پاس چیزیں کیا ہو جائیں گی ڈکریز ہو جائیں گی. جتنی چیزیں میں نے ان سے لے لی ہیں گھی چینی آٹا صابن ہر چیز لے لی ہے تو وہ میرے پاس تو آگے انکریز ہو جائیں گی. ذرا میرے پاس آ گئی ہیں تو شاپ کیپر کی دکان سے اتنی چیزیں لیس ہو جائیں گی ڈکریز ہو جائیں گی. یہ وہ سچویشن ہے جب ہم کریڈٹ پہ چیزیں لیتے ہیں. بیسک اکاؤنٹنگ سچویشن میں ریسورسز برابر ہوتے ہیں سورسز کے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے ریسورسز کیا ہوتے ہیں اور سورس کیا ہوتا ہے. ریسورسز ہمارے ہیں تیل آئل گیس اور معدنیات جو ہمارے کوئٹہ یا جنوبی افریقہ ساؤتھ افریقہ کی چیزیں جو نیچے زمین کے نیچے نکلتی ہیں وہ تو ہمارے ریسورسز ہیں. اور سورس کیا ہے سورس ہمارے پاس وہ مشینری ہے جس کے ذریعے ہم نے ان کو زمین کے نیچے سے نکالنا ہے معدنیات کو. ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے ہمارے پاس ریسورسز موجود ہیں پاکستان میں لیکن ہمارے پاس سورس موجود نہیں ہے مشینری ظاہر نہیں ہے تو اسی کی وجہ سے ہماری جو معدنیات ہے وہ زمین کے اندر ہی پڑی ہوئی ہیں. پریشانی ہوتی ہے ہمیں. اگر وہ ریسورسز ہمارے پاس آ جائیں معدنیات تو کیا ہمارا ملک ترقی نہ کرے. ظاہر کرے گا. جب ہمارے پاس پراپر سورسز ہوں گے اس کو نکالنے کے لیے اور اس سے لوگ خوشحال ہوں گے وہ چیزیں بڑھیں گی ملک میں ملک کی ترقی میں بہتر کامیاب ہوں گی استعمال میں تو ظاہر ہے ہمارے لیے تو بینیفیشیل ہوگی نا. تو اس میں اکاؤنٹنگ کویشچن یہ ہے ایسٹ برابر ہوتے ہیں. ہمارے ایسٹس کیا ہوتے ہیں اونرز ایکویٹی ہے. اونرز ایکویٹی کیا ہوتی ہے جو کیپٹل ہوتا ہے نا کوئی اونر اپنا بزنس شروع کرنے کے لیے جو کیپٹل لاتا ہے وہ اس کی اونر ایکویٹی ہوتی ہے اور اس کے اندر ساتھ میں لائبلٹیز. فار ایگزامپل لائبلٹیز یہ ہے کہ اس نے بزنس شروع کیا ہے اور بزنس شروع ہو رہا ہے 10 لاکھ سے لیکن اس کے پاس 8 لاکھ ہی ہیں صرف. تو وہ 8 لاکھ سے بزنس اس کی ایک اماؤنٹ ہے کہ اس نے 10 لاکھ سے بزنس شروع کرنا ہی کرنا ہے. ریکوائرمنٹ اس کی ہے 10 لاکھ کی لیکن اس کے پاس ہے کتنا 8 لاکھ. تو اس نے اب کیا کرنا ہے لائبلٹیز جو ہوتی ہیں وہ ادھار ظاہر وہ ادھار لے گا کریڈٹ پہ لے گا کسی سے تو وہ لائبلٹی بن جائے گی نا اس کے لیے اس نے پے کرنے ہی کرنے ہیں. تو اونر ایکویٹی میں وہ کریڈٹ بیسس پہ جو پیسہ لے رہا ہے وہ ہم اس کی لائبلٹی بن جائے گی لیکن وہ شامل کس میں ہوگا ایسٹس میں. ظاہر ہے کل کو وہ بزنس کرتا ہے اس کو منافع ہوتا ہے تو اسی منافع میں سے اس نے اپنے ایسٹ میں سے نکال کے اس کو پے کرنا ہے. نیکسٹ ہے وہی چیز جو میں ابھی آپ کو بتا رہی تھی کیش. ایک بندے کے پاس ہے کہ ہینری کے پاس تو کیپٹل پڑا ہوا ہے 45,000 کا. ظاہر ہے وہ ہمارے پاس ایسٹ بھی ہے ہمارے پاس ایسٹ بھی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے ہینری کا کیپٹل جو ہے وہ ہماری لائبلٹی بھی آئے گی اور کیپٹل بھی آئے گا. دونوں چیزیں آ رہی ہیں ایسٹ بھی آ رہا ہے اور لائبلٹی بھی آ رہی ہے اس ٹرانزیکشن میں. نیکسٹ میں یہ دیکھیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں اب اس نے کیا کیا ہے ہینری نے 20,000 کا ایسٹ پرچیز کر لیا. وہ جو ایسٹ آیا وہ ہمارے پاس 20,000 کا فرنیچر اس نے اپنی فیکٹری یا کمپنی کے لیے خریدا ہے.
وہ ڈیبٹ سائڈ پہ آئے گا. اور اس نے 45,000 میں سے 20,000 نکال دی ہیں تو 25,000 اس کے پاس ٹوٹل اماؤنٹ اب بچ گئی ہیں. اچھا اب اس نے کیا کیا, اس نے 28,000 ہے, 8,000 سوری, اس کا 8,000 کے اس نے کمپیوٹر پرچیز کر لیے ہیں. 8,000 کے اس نے کمپیوٹر پرچیز کر لیے ہیں. 28,000 ہو گیا. اب اس کے پاس 28,000 کے ایسٹس آ چکے ہیں. نیکسٹ اس نے کیا کیا, اسٹاک. ظاہر اسٹاک بھی ایسٹ ہی ہوتا ہے اس کی کمپنی میں. آیا ہے, اگر آیا ہے فار ایگزامپل وہ اسٹاک ایسا بھی ہو سکتا ہے, را مٹیریل بھی ہو سکتا ہے, جس سے اس نے آگے کچھ نہ کچھ بنانا ہے فیکٹری میں بھیج کے, اس کی اپنی فیکٹری ہے اس میں بھیج کے اس نے چیزیں بنانی ہیں, تو وہ را مٹیریل یا کوئی بھی اسٹاک آیا ہے تو وہ بھی اس کا ڈیبٹ سائڈ پہ آئے گا. لیکن ساتھ کے ساتھ وہ کریڈٹ میں بھی ہے, جا رہا ہے, اس کی لائبلٹی بھی ہے, وہ اس کی لائبلٹی بھی ہے. اور اس نے کیا کیا ہے, بل پے کیے ہیں 20,000 روپے کے اس نے بل پے کیے ہیں, وہ بھی اس کی لائبلٹی ہے. اور 1,350 روپے ہے وہ کریڈٹ ہے اس کی, وہ بھی لائبلٹی ہے. ادھار پہ اس کے پاس اسٹاک آیا ہے. اس میں یہ دیکھیں اب اس کے پاس 7,500 روپے ہے, اس نے نیو ایڈ کیا ہے, جو اس نے بزنس کیا تھا اس میں سے 45,000 میں سے اس کو پروفٹ آیا ہے 7,500 روپے کا. اب وہ جو 7,500 روپے اس کا پروفٹ آیا ہے, ایک طرف تو اس کی اونرز کا کیپٹل بھی بن گیا ہے, ظاہر اس نے کیپٹل میں شامل کرنا ہے, اور ساتھ کے ساتھ ہی اس نے اس کا وہ کیش بھی بن گیا ہے, کیش کے طور پہ بھی وہ استعمال کر رہا ہے, اس کا ایسٹ بھی ہے وہ. اچھا اس میں دیکھیں اس نے ویجز پے کیے ہیں, رینٹ پے کیا ہے, یوٹیلیٹیز اور مسلینیس, یہ ساری اس کی لائبلٹی ہے. اس نے کیا کیا ہے, ایکسپینس پے کیے ہیں. ایکسپینس کون کون سے ہو سکتے ہیں, ویجز بھی ہو سکتی ہیں, رینٹ اس نے پے کیا 800 کا, یوٹیلیٹیز اس نے 450 کی پے کیا, مسلینیس 275 روپے کے, اور ساتھ کے ساتھ اس نے جو ویجز پے کیے ہیں وہ 2,125 روپے ہیں. یہ اس کا پروفٹ میں اس نے شامل کر لیا ہے, لیکن اس کی یہ پیڈ ایکسپینسز بھی ہیں, اس نے ایکسپینسز پے کیے ہیں اسی میں سے, پروفٹ میں سے. نیکسٹ اس کے پاس آ گیا, اس نے کریڈٹ ڈیورنگ دا منتھ, اس نے 950 روپے پے کیے ہیں. کوئی چیز پرچیز کی تھی اس کے اوپر اس نے 950 روپے پے کر دیے ہیں. اس پہ اس نے جو اماؤنٹ پے کر دی ہے کریڈٹرز کو ڈیورنگ اے منتھ, وہ اس کی لائبلٹی بھی تھی. ظاہر ہے اس نے لی ہیں ادھار چیزیں تو اس کو پے کرنی ہے, تو وہ اس کی لائبلٹی بھی تھی. اسی طرح آپ دیکھیں نیکسٹ اس نے کیا کیا ہے, اس نے سولڈ کیا ہے اسٹاک. کاسٹ کتنی ہے اس کی 800 کی, کاسٹ کتنی ہے 800 کی, 1200 میں اس نے ادھار پہ سیل کر دی ہیں, اور اس کو کتنا منافع ہوا ہے 400 روپیز. چیزیں اس نے خریدی کتنے کی تھی, اس کا اسٹاک کتنے کا تھا 800 کا, اس نے سیل آن کریڈٹ کر دیا, ادھار پہ چیزوں کو سیل کر دیا 1,200 روپے میں, اور اس کے بعد اب منافع کتنا آیا ہے 400 روپیز. پروفٹ ڈیٹرز اکاؤنٹ میں 1,200 آ گیا, اسٹاک 800 کا آ گیا, اور پروفٹ ہمارا آیا ہے 400 روپیز کا. اس میں آپ دیکھیں ہینری وڈرا, ہینری نے کیا کیا, اب اپنے اکاؤنٹ سے اپنے پرسنل یوز کے لیے 2,000 روپے نکلوا دیے ہیں. ٹھیک ہے, یہ پروفٹ میں سے بھی لیس ہوگا اور کیش میں سے بھی لیس ہوگا. تھینک یو. امید ہے آپ لوگوں کو میرے لیکچر کی بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی اگر آپ کو نہ سمجھ آئی ہو تو آپ مجھے کمنٹ میں میسج کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.